أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج ماہ رمضان کا 20واں روزہ ہے اور دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو محض اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آخری عشرے کی ہمیں خوب تیاری کرنے کی اور اس میں لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور جو بھی اس میں اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان میں رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت حاصل کر لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. قرآن کریم کے اس سپارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ النمل کا وہ حصہ نازل فرمایا ہے جس میں مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے تنبیہات فرمائی ہیں. چنانچہ مشرکین مکہ اللہ رب العزت کو معبود مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ دوسرے بتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک کرتے تھے، اور وہ اختیارات انہوں نے ان بتوں کے لیے عقیدتاً تفویض کر رکھے تھے کہ جو بحیثیت مسلمان ایک موحد مسلمان کے عقیدے کے روح سے وہ تمام اختیارات صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہیں. چنانچہ وہ اختیارات اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھے ہیں، لیکن انہوں نے عقیدتاً ان اختیارات کے لیے مختلف بتوں کو متعین کر رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ مشرک تھے. اللہ رب العزت نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ دیکھو، پودوں کا زمین سے پیدا ہونا اور اسی طریقے سے درختوں کے اندر پھل کا لگنا اور اسی طریقے سے زمین کا ساکن رہنا اور زمین میں نہروں کا چلنا اور اسی طریقے سے کئی دو سمندروں کے درمیان ایک خلیج کا پایا جانا، یہ تمام نشانیاں ہیں کہ ان تمام نشانیوں کے بارے میں جب تم غور کرتے ہو تو تم خود اس کا جواب یہ دیتے ہو کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں جو تصرف کے مالک ہیں وہ اللہ رب العزت ہیں. تو جب ان تمام بڑی بڑی چیزوں میں جو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور ان تمام چیزوں میں تصرف نہیں کر سکتا، تو اس دنیا کے اندر جو جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، ان تمام چیزوں میں تصرف کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو عبادت میں شریک ٹھہرانا یہ غلط ہے، شرک ہے اور راستے سے ہٹ جانے والی بات ہے. تو لہٰذا اس بات کی طرف تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست رکھیں اور صرف اللہ رب العزت کی طرف ہی اپنی توجہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا معبود واحد سمجھیں. چنانچہ اس بات کو بتایا گیا. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے قیامت کی کچھ نشانیوں کا، دابۃ الارض کے ظہور کا تذکرہ فرمایا قرآن کریم کی آیات میں، اور اسی طریقے سے دیگر آیات میں اللہ رب العزت نے قرب قیامت سے پہلے آنے والی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے. اور ان کے تذکرے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ظاہری طور پر اس دنیا دارالامتحان میں، دارالاسباب میں، جو کہ دنیا دارالامتحان ہے، اس دارالامتحان میں وہ وقت آنے والا ہے کہ جب یہ سارا دارالامتحان ختم ہو جائے گا، ملیمیٹ ہو جائے گا، اور اس سے پہلے، اس کے ختم ہونے سے پہلے کچھ نشانیاں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، ان نشانیوں کا ظہور ہوگا اور اس کے بعد اس دنیا کے اندر کرۂ ارض کے اوپر، زمین کے اوپر کوئی کلمہ کو مسلمان باقی نہیں رہے گا اور اس کے بعد قیامت واقع ہوگی. چنانچہ اللہ رب العزت نے ان تمام واقعات کا مختلف مقامات کے اوپر قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا ہے، اور بعض واقعات احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ انسان اپنے انجام کو اپنے ذہن میں رکھے اور آخرت کو اپنے ذہن میں رکھے تاکہ اس کے نیک عمل کا جو جذبہ ہے وہ جذبہ کمزور نہ ہونے پائے. چنانچہ یہ وعدہ فرمایا کہ جو شخص نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا اجر عطا فرماتے ہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو نیکی کرے گا اس کو اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور جو شخص برائی کر کے آئے گا، برے اعمال کما کے لائے گا، تو ایسے لوگوں کو منہ کے بل آگ میں ڈال دیا جائے گا. اور اللہ رب العزت نے ایک مقام پر یہ فرمایا کہ جو شخص نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا اجر ملتا ہے، اور جو نیکی کرتا ہے اس کو اسی کا اجر ملتا ہے، یعنی جتنی اس نے برائیاں کی ہیں. جو شخص نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا اجر ملتا ہے، جو برائی کرتا ہے تو جتنی اس نے برائی کی ہے اسی کا اس کو سزا اور بھگتنا ہوگی، اور اتنا ہی اس کو اس پر مواخذہ ہوگا.
تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے اور شفقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کا جو اجر ہے وہ بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ القصص ہے۔ سورۃ القصص میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور اس واقعے کا، اس حصے کا اس صورت میں تذکرہ فرمایا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اور فرعون کی قوم کے دو لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا، اور ان دونوں کو بچانے، اپنے قوم کے شخص کو بچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا تھا، اور اس مکے سے اس شخص کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے اور سزا دینے کے لیے انہوں نے فرعون کے قوم نے ہرکارے دوڑائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد پورا واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر رہے، اور اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کے بعد جب وہ واپس تشریف لائے تو اس موقع کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنے معجزات سے نوازا، اور معجزات کے ساتھ وہ فرعون کے دربار میں اس کو دعوت دینے کے لیے گئے۔ یہ تمام واقعات اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ تو جب وہ معجزات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ فرعون کے دربار میں جائیں اور اس کو اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دیں، اور آپ ان سے نرم انداز میں بات کریں۔ تو اب اللہ رب العزت کا یہ حکم فرمانا کہ قول اللینا کو اختیار کرنے کا جو حکم دیا گیا، در حقیقت یہ ایک عظیم سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دعوت کا کام کر رہا ہے، نیکی کو پھیلانے کی ذمہ داری اپنے سر پر لے رہا ہے، اور اس عمل سے وابستہ ہے کہ در حقیقت جو شخص داعی ہے، نیکی کو پھیلانے والا ہے، اس کے اوپر سخت سے سخت حالات آ سکتے ہیں، فرعون جیسے سرکش آدمی اس کے اوپر مسلط ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کی طرف سے حکم یہ ہے کہ قولا لہو قولا لینا، کہ آپ لوگ اس سے نرم بات کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اسی طریقے سے حضرت ہارون علیہ السلام، ان دونوں آپ ان دونوں سے آپ دونوں فرعون سے نرم انداز میں بات کریں، اس لیے کہ داعی کا کام غصہ کرنا نہیں ہے، داعی کا کام یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، خدا ترسی کے جذبے سے لبریز ہو کر وہ دعوت کا پیغام جس شخص کو دعوت دی جا رہی ہے اس تک پہنچائے، اور اس کے لیے خیر خواہی کا جذبہ اپنے دل میں ملحوظ رکھے۔ چنانچہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں تو ہمارے دل میں، ہمارے لب و لہجے میں ایک بڑائی کا انداز ہوتا ہے، اور ہم اس کو حقیر سمجھتے ہوئے اس کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ بڑا غلط طریقہ ہے، اس سے بچنے کا حکم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات اور آداب کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا جب بھی کسی کو نیکی کی تلقین کرنی ہو تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نیکی کا جو بات کہی جا رہی ہے وہ درست ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مسئلہ تو ہمیں خود بھی معلوم نہیں ہے، اور ہم نے اندازے سے جس چیز کو نیکی کا راستہ سمجھ لیا ہے اس کی ہم تلقین کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیکی کی تلقین، جس بات کی تلقین کی جا رہی ہے وہ مسئلہ درست ہو، وہ معاملہ درست ہو، وہ بات درست ہو جس کی تلقین کی جا رہی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ نیت بھی درست ہو، مقصود نیچے دکھانا نہ ہو، بلکہ مقصد اس کی خیر خواہی ہو، خدا ترسی ہو، اس کو جنت تک پہنچانا مقصود ہو، اور اس کی خیر خواہی مقصود ہو۔ تیسری بات یہ کہ جس طریقے سے یہ بات پہنچائی جا رہی ہے وہ بھی طریقہ درست ہو، انداز میں حقارت نہ ہو، گفتگو ایسی نہ ہو کہ جس سے اس کو حقارت مقصود ہو، آواز اونچی نہ ہو، بلکہ پیار کے ساتھ، کان میں محبت کے ساتھ اس کو اس چیز کی طرف متوجہ کیا جائے۔ چنانچہ اگر کوئی صاحب کسی غلطی میں مبتلا ہیں اور ان کو محبت کے ساتھ کان میں پیار سے اس انداز میں کہ ان کی عزت نفس متاثر نہ ہو، اس انداز میں ان کو ان کے کسی عمل کی طرف تنبیہ کی جائے، تو یہ معاملہ در حقیقت اوقع ہوتا ہے، زیادہ اس معاملے کے وقوع پذیر ہونے کے اور اثر رکھنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں بنسبت اس بات کے کہ ان کو بیچ چوراہے میں کئی لوگوں کے سامنے زور زور سے ان کو اس عمل کی طرف متنبع کیا جائے، تو اس سے ان کو ایک درجے میں حقارت محسوس ہوتی ہے، بے عزتی محسوس ہوتی ہے، بے توقیری محسوس ہوتی ہے، اور اس بے توقیری کی محسوس ہونے کی وجہ سے حق بات کو قبول کرنے کے لیے ان کی آمادگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، اس لیے کہ ان کا نفس ان سے یہ کہتا ہے کہ یہ شخص آپ کو نیچے دکھانے کے لیے بات کر رہا ہے، یہ اس شخص کا مقصد آپ کی خیر خواہی تو ہے نہیں، اس شخص کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کو نیچے دکھایا جائے۔ تو لہٰذا ہر موقع کے اوپر ہمیں یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا تو ہمیں یہ بات رکھنی چاہیے کہ ہم دعوت دیتے وقت، نیکی کی تلقین کرتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مرتبے سے بڑھ نہیں سکتے، اور جس شخص کو ہم دعوت دے رہے ہیں
وہ شخص فرعون سے زیادہ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ جو شخص داعی ہے وہ دعوت دینے والا شخص موسیٰ علیہ السلام کے درجے سے نہیں بڑھ سکتا، اور جس شخص کو دعوت دی جا رہی ہے اگر وہ گمراہی کے راستے پر ہے تو اس کی گمراہی فرعون سے بڑی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو ہر داعی کی ذمہ داری ہے، ہر خیر کی بات پھیلانے والی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لب و لہجے میں نرمی کا رویہ اختیار کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے، اور اس صورت کے اندر بیان فرمانے کے بعد اس بات کی اس میں جو اسباق رکھے گئے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اولو العزمی کا راستہ اختیار کرے، عزیمت کا راستہ اختیار کرے، اور آنے والی جو آزمائش ہیں اور سرکشیاں ہیں جو قوم کی طرف سے پیش آ رہی ہیں ان کے اوپر صبر سے کام لیں۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایک بات یہ بیان فرمائی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ وہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جو داعی ہوتا ہے، دعوت دینے والا شخص ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک خیال آ رہا ہوتا ہے، اور وہ خیال یہ آتا ہے کہ میں اتنی دعوت دے رہا ہوں لیکن جس شخص کو میں دعوت دینا چاہ رہا ہوں وہ میری دعوت کیوں قبول نہیں کر رہا، میری گفتگو کو قبول نہیں کر رہا، میں اچھی بات کی تلقین کر رہا ہوں وہ بات قبول نہیں کر رہا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان فرما دیا، اور وہ اصول یہ ہے کہ ہدایت دینے والے اللہ تعالی ہیں، ہادی ہدایت دینے والے اللہ تعالی ہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ پیغام پہنچا دیں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت یہ ہے کہ تم جس کو خود چاہو ہدایت تک نہیں پہنچا سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، اس ہدایت کے اندر اثر پیدا فرمانے والے اللہ تعالی ہیں۔ چنانچہ جب بھی کوئی شخص ہدایت کے راستے پر جائے تو وہ شخص نتیجے کا انتظار نہ کرے کہ جس کو میں نے دعوت دی اس نے میری دعوت قبول نہیں کی، میں نے اس کو یہ تلقین کی اس نے میری دعوت قبول نہیں کی، تو لہٰذا غصہ آ رہا ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ تم نماز پڑھو وہ نماز نہیں پڑھ رہا، میں نے کہا روزہ رکھو وہ روزہ نہیں رکھ رہا، میں نے کہا جھوٹ بولنے سے بچو اور وہ اس سے اجتناب نہیں کر رہا، تو لہٰذا میں جب ایک بات کہہ رہا ہوں تو وہ کیوں نہیں مان رہا۔ تو داعی کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچا دے، اور ہدایت دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جب وہ نیکی کی تلقین کرے تو نیکی کی تلقین کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اے اللہ میرا کام تو میں پیغام پہنچا دوں، اے اللہ آپ اس کو نیکی کے راستے پر لے آئیے، اے اللہ میں نے یہ نیکی کا پیغام، آپ کا پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس تک پہنچا دی ہیں، اے اللہ میں دوبارہ پہنچاؤں گا، میں پھر محبت سے پہنچاؤں گا، اے اللہ بار بار پہنچاؤں گا، لیکن اے اللہ آپ اس کے دل پھیر دیجئے، دلوں کو پھیرنے والے آپ ہیں، دلوں کو پھیرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اے اللہ آپ معصیتوں سے اس کا دل پھیر کر نیکی کی طرف اس کا دل پھیر دیجئے۔ چنانچہ ہم سب کو جب بھی ہم کوئی نیکی کی تلقین کریں تو اس موقع کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، یہ خیر خواہی کی علامت ہے، یہ نیکی کی علامت ہے، یہ خدا ترسی کی علامت ہے۔ تو لہٰذا جب ہم اس کے لیے دعا بھی کریں گے تو ہمارا لب و لہجہ کنٹرول میں رہے گا، ہمارا مزاج کنٹرول میں رہے گا، اس لیے کہ ہم خیر خواہی کر رہے ہوں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہماری آواز اونچی ہو گئی، ہمارا لب و لہجہ اونچا ہو گیا، ہمارے انداز میں حقارت آ گئی تو اس کے لیے حق بات کو قبول کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، اور ہمارا نفس ہماری نیکی کو ضائع بھی کر دے گا۔ شیطان نے ہمارے دل کے اندر بڑائی ڈال دی تو ہمارا عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ شیطان نے کہا کہ تم افضل ہو وہ نکما ہے تو ہماری نیکی بھی ضائع ہو گئی، تم ہدایت پر ہو وہ گمراہی پر ہے ہماری نیکی ضائع ہو گئی، اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیا، ہمارے دل میں اپنے عمل کی بڑائی آ گئی، تکبر آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ ہمیں تکبر سے بچائیے، اے اللہ ہمیں عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو لہٰذا ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور نیکی کی دعوت دیتے وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ جن لوگوں کو میں یہ نیکی کا پیغام پہنچا رہا ہوں اے اللہ ان کو نیکی کے راستے پر لے آئیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قارون کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک بہت مشہور شخص قارون جو بڑا مالدار تھا، اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ جب قوم نے اس کو یہ کہا، نیک لوگوں نے جب اس کو تلقین کی کہ دیکھو تم زیادہ اتراؤ مت، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اترانے کو پسند نہیں فرماتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیاوی وسائل عطا فرمائے ہیں، مال و اسباب عطا فرمایا ہے، پراپرٹی جائیداد خزانے عطا فرمائے ہیں، ان تمام خزانوں کو استعمال کر کے تم آخرت کی کامیابی کی کوشش کرو۔ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ دنیا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ دنیا کے مال و اسباب اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے
جب تک انسان اس دنیا کو اللہ کی رضا میں استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا، انسان اس میں زکوٰۃ دیتا ہے، انسان اس کو اپنے بیوی بچوں پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اور بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرتا ہے، تو یہ مال در حقیقت یہ نعمت ہے۔ اور اگر انسان وہ اس مال و دولت کو اللہ کے گناہوں میں خرچ کرتا ہے، بار بار گنتا ہے اور مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، غریبوں پہ خرچ نہیں کرتا اور اپنے بیوی بچوں کی ضروریات میں خرچ نہیں کرتا، مال کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے حقوق متعین فرمایا ان حقوق پہ خرچ نہیں کرتا، تو یہ مال نعمت نہیں ہے، یہ مال زحمت ہے، یہ مال وبال ہے، اور یہ ازدہا بن کے آخرت میں انسان کو چمٹے گا اور آخرت میں انسان کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو لہٰذا ان نیک لوگوں نے اس کو تلقین کی کہ زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اس دنیا کے اندر جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے وسائل عطا فرمائے ہیں، ان وسائل کو اس انداز میں بروئے کار لاؤ کہ تم اس سے آخرت کی کامیابی حاصل کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دیکھو ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ آخرت کو حاصل کرنے میں اتنا اپنے آپ کو مشغول کر لو کہ دنیاوی کاموں کو ہی اور کاروبار میں اور اسی طریقے سے اس کے اندر جو ضروری مشغولیت ہے اس سے بھی تم کنارہ کشی اختیار کرو۔ نہیں، دنیا میں جو حصہ ہے، جتنی راحت، جتنی آسائش حاصل کی جا سکتی ہے اس کو اختیار کر سکتے ہو، وہ اور دنیا کے اپنے حصے کو بھی نظر انداز نہ کرو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا تم دوسرے لوگوں پر احسان کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ لیکن قارون نے کیا کیا؟ تکبر کیا، کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا احسان کیوں مانوں، یہ تو میرے اپنے عمل کی وجہ سے، میری اپنی علم کی وجہ سے، میرا اپنے کمال کا نتیجہ ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ اس تکبر سے محفوظ رکھے۔ جب اس نے تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے اعمال و اسباب کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس کو سزا دی۔ عبرت کی بات ہے، نصیحت حاصل کرنے کی بات ہے کہ ہم اگر کسی عہدے پر ہیں، ہمارے پاس اگر دنیاوی مال و اسباب ہیں، تو ہمارے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھیں کہ جو کچھ یہ عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، میں نے خود تھوڑی حاصل کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تو ہم کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں دو لوگ دکان کھولتے ہیں، ایک ہی کاروبار کرتے ہیں، لیکن ایک شخص کاروبار کرتے کرتے کہیں اور کہیں کہاں تک پہنچ جاتا ہے، ترقی کرتا رہتا ہے، دوسرا شخص وہیں کا وہیں بیٹھا رہتا ہے، وہی چھوٹی سی دکان اس کی رہتی ہے، لیکن ایک شخص کے اوپر اللہ رب العزت کی عطا ہوتی ہے، وہ کہیں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو بے شمار ان مثالوں کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے مال بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، علم بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور وجاہت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور عزت بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، ان کو شر سے بچتے ہوئے اور فتنے سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے منصب کو، ہم اپنی مال و دولت کو، اور اسی طریقے سے ہم اپنے علم کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں ہرگز استعمال نہیں کریں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے تم پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے، وہ دوبارہ تمہیں اس جگہ پر لا کر رہے گا جو تمہارے لیے انسیت کی جگہ ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے میرا رب اس سے خوب واقف ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے، اور میرا رب اس سے بھی خوب واقف ہے جو شخص گمراہی کے راستے پر ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی تعلیمات کو اختیار کرنے کا حکم دیا، اور قرآن کریم کے اندر جو آیات ہیں ان سے نصیحت حاصل کرنے، اس کے مطابق اپنے اعمال کو درست کرنے کا حکم دیا، اور یہ مومنین کو حکم دیا کہ وہ صبر اختیار کریں، اور کسی بھی موقع کے اوپر ایسے کردار سے اپنے آپ کو بچائیں، ایسی بات سے اپنے آپ کو بچائیں جو خدا نخواستہ بے صبری کے اوپر مشتمل ہو۔ کہ جو صابرین ہیں یہ ایمان کے اوپر ہیں، اور جو بے صبری ہیں وہ مومنین کی علامت نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ العنکبوت میں یہ فرمایا، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کو اپنا دوست بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی کے جالے کی سی ہے۔ مکڑی کا جالا انتہائی کمزور ہوتا ہے، وہ بارش سے، پانی سے، ہوا سے، کسی بھی چیز سے اس گھر میں رہنے والے کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ اسی طریقے سے جو معبود ہیں یہ انتہائی کمزور ہیں، یہ اپنے ماننے والوں کو کسی بھی چیز سے نہیں بچا سکتے، اپنے ماننے والوں کو دھوپ تپش اور ان کی ضروریات میں کچھ ان کا کردار نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے یہ مثال بیان فرمائی تاکہ تنبیہ ہو، نصیحت ہو، اور جو بت پرست ہیں، مشرکین ہیں، ان کو یہ نصیحت حاصل ہو کہ در حقیقت ہم جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، در حقیقت ہم جن بتوں کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، ان بتوں کی عبادت میں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان بتوں کی عبادت میں ہمیں
ان بتوں کی عبادت ہمیں کسی بھی قسم سے اتنا فائدہ بھی نہیں دے سکتی جتنا کہ مکڑی کے جالے کو مکڑی فائدہ دیتی ہے، ہم اتنا بھی فائدہ بتوں سے حاصل نہیں کر سکتے، تو لہٰذا اس پہ تنبیہ حاصل کی جائے اور ہم اللہ رب العزت کی وحدانیت کے ساتھ عبادت کی طرف متوجہ ہوں۔ تو لہٰذا ان الفاظ سے مؤمنین مشرکین وقت کو، مشرکین مکہ کو یہ تنبیہ فرمائی گئی ہے۔ قرآن کریم کی اس صورت میں سورۃ العنکبوت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ آمنا کہیں گے، ہم ایمان لائے کہیں گے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جس انسان کو بھی بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ یہ آزمائش ہو سکے تمہارا احسن عمل کس نے کیا، تاکہ اس بارے میں آزمایا جا سکے کہ تم میں سے نیک عمل کرنے والا کون ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے یہ فرمایا اس قرآن کریم کی آیات میں کہ جب بھی کوئی شخص ایمان کے راستے پر آتا ہے تو اس کی آزمائش ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، اور اس سے پہلے والے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا تھا تاکہ پتہ چلے کہ سیدھے راستے پر کون ہے، جھوٹ کون بول رہا تھا، صادق کون ہے، کاذب کون ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آزمائش تو ضرور ہوگی۔ تو لہٰذا آخرت کی کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ نیک عمل پر ہے۔ من بطأ به عمل لم يسرع به نسبه، جو شخص اپنے عمل میں پیچھے رہ گیا اور جو شخص اپنے عمل میں کمزوری اختیار کر گیا تو وہ حسب نسب کی وجہ سے اپنے آپ کو آخرت میں کامیابی کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ تو لہٰذا حکم یہ ہے کہ انسان اس بارے میں توجہ کرے کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے عطا فرمایا ہے وہ عطا اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے جو چیزیں مجھے عطا فرمائی ہیں، جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اور اسی طریقے سے نیک اعمال کا موقع عطا فرمایا ہے، ساری چیزیں در حقیقت یہ امتحان ہے، فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور ہمیں اس آزمائش پہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر کے پورا کرنا ہے۔ اس آزمائش کے اوپر ہمیں پورا اترنا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل کر سکیں۔ قرآن کریم کی ان آیات میں مشرکین مکہ کے اس کا ذکر ہے کہ مشرکین جو ہے منافقین کو یہ کہتے تھے کہ اگر منافقین کو یہ کہتے تھے کہ تم اگر آپ یہ مؤمنین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس بات سے ڈراتے ہیں کہ آخرت میں تمہیں عذاب ہوگا تو ہم گارنٹی دے رہے ہیں آخرت کا اگر عذاب ہوگا تو ہم برداشت کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت میں کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا جو عذاب ہے وہ بوجھ ہے وہ نہیں اٹھا سکتا، ہر انسان نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، ہر انسان نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ لہٰذا کفار کی یہ بات کالعدم ہے، کفار کی بات قابل اعتراض ہے کہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم منافقین کو یہ کہا کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے۔ تو لہٰذا اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا اور حضرت شعیب علیہ السلام کو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے اور اس میں نصیحت بیان فرمائی گئی کہ ان لوگوں نے در حقیقت برے اعمال اختیار کیے جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو انسان جب ہر لمحے میں، ہر جز میں، ہر نفس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی انعام میں ہوتا ہے، لیکن جب کوئی شخص اپنے منصب کو چھوڑتا ہے، جب کوئی شخص برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو اس برائی کا جو مزہ ہے وہ چکھنا ہوتا ہے، اس برائی کا اس کو خمیازہ بھگتنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔